تمثیل آ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے آیت نمبر 35 میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا یہ حال ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بہت ساری کی گئی ہیں ایکسپلینیشن اس کی دی گئی ہیں، لیکن اگر ہم یہاں اس کو ایز اٹ از بھی اس آیت کو سمجھ لیں جو ایکسپلینیشن ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو یہ پہلی دلیل اس بات کی ہمیں ملتی ہے کہ دنیا میں چاہے وہ آسمان ہے چاہے زمین ہے، اس میں جو نور کا سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سورس نہیں ہے، کہیں سے بھی اور نور آ نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اس سے ہمیں یہاں کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی اس بات کے اوپر بحث کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا منبع قرار دے تو آپ اس کو اس آیت کو کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہی تمام نور کا سورس ہے۔ اب باقی جو مثال ہے یہ مختلف آپ کو مختلف تفاسیر میں مختلف مثالیں ملیں گی، تو بعض ایک طریقہ قرآن کی تفسیر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب اتنے ساری باتیں کی جائیں تو اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ اللہ نے فرما دیا نا اسی پر انسان سٹک رہے اس تمثیل کے اوپر، اور جو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں جیسے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ چراغ رکھا ہوا ہے اور یہ، تو اس میں جو بات سب سے زیادہ ہمارے سمجھ کی ہے اور جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ اللہ کے نور کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آگے دیکھیے کہ اللہ نور علی نور یہد اللہ لنورہ، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو کہ وہ چاہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو یہاں بات ہے نا کہ نور علی نور، اس کو بھی سمجھ لیجئے، نور کے اوپر نور، مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی سمجھ لیجئے کہ ہدایت کو پا لیتے ہیں تو ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر کہ جو پا لیتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر پہلے ہی ایک اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم جو ہے نا وہ جل رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ پہلے سے ہی ان کے اندر ایک رمق ہوتی ہے ہدایت کی، ایک آپ اس کو ایک طلب کہہ لیجئے، ایک خواہش کہہ لیجئے، ایک رمق کہہ لیجئے، ایک طلب کہہ لیجئے، پہلے سے ان کے سینے میں نا روشن ہوتی ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وحی کا نور جو اللہ تعالیٰ کا یہ وحی ہے، اللہ کا نور کا سورس قرآن بھی ہے نا، تو جب یہ وحی کا نزول ان کے دلوں پہ ہوتا ہے تو ان کی جو اندر کا فلیم ہوتا ہے اور جو ان کے یہ مزید اوپر سے وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا معاملہ ہو جاتا ہے، نور علی نور، ایک نور کے اوپر اور نور آ جاتا ہے، جس سے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو مکمل طور پہ ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہدایت ملنے کا سورس کیا ہے، تو دو نور مل جاتے ہیں۔ پہلا نور کیا ہے، اندر پہلے سے آگ جل رہی ہے، فلیم روشن ہے، کس چیز کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے کلام کی طلب کا، ایک بے چینی ہے اندر، پہلے ہی اللہ سے محبت ہے، اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پہلے سے ہی کریونگ ہو رہی ہے اللہ سے جڑنے کی، تو اوپر سے کیا ہوا، وحی کا نور آ گیا، تو دونوں چیزیں مل گئیں، بس یہی سورس ہے کہ ہدایت مل گئی، نور علی نور ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی طرف، تو اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو یہ نور ہے بظاہر آپ دیکھیں سارے دنیا کو منور کر رہا ہے،
لیکن اس کا جو ادراک ہے نا، جو اس کا پانا ہے، جس کو آپ معرفت رب بھی کہتے ہیں، اللہ کو پا لینا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. اللہ کا ادراک، اللہ کو سمجھ لینا، اللہ کی مزاج شناس ہو جانا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو یہ ہر ایک کا لیول نہیں ہے، ہر ایک کو یہ نہیں ملتا. بات کیا ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کے نور کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں کہ ایک مثال سے آپ بات سمجھیں کہ جیسے ایک بلائنڈ ہے شخص، اندھا، تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ آپ بتائیں اس کے لیے کوئی رات اور دن کا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. دن میں بھی اندھیرا، اس کے لیے رات میں بھی اندھیرا. تو اسی طرح جو بے بصیرت انسان ہوتا ہے، بے بصیرت آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا، اللہ کی وحدانیت نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جو اور روشنیاں ہیں نا، مثال کے طور پہ لائٹ کی روشنی اسے نظر آ رہی ہے، صبح ہوتی ہے تو سورج کی روشنی بہت اچھی دیکھ لیتا ہے، وہ رات کو چاند کی روشنی اسے نظر آتی ہے. لیکن جو یہ اللہ کا نور ہے نا، جس کو ہم معرفت رب کہہ رہے ہیں، اس کا ادراک اسے نہیں ہوتا، یہ نہیں نظر آتا، اسے سجھائی نہیں دیتا یہ نور. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے ایسا. اچھا اب دوبارہ بلائنڈ شخص پہ آ جائیں. ایک بلائنڈ جو شخص ہے، جب وہ کائنات کی طرف دیکھتا ہے تو ہر طرف اسے اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے. آنکھوں کے پاس ہے، کوئی چیز اسے نہیں دکھ رہی ہے. کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی چیز اٹھانے کی تو ٹکراتا ہے، چوٹ بھی لگ جاتی ہے، تب جا کے شاید اسے بڑی مشکل سے سمجھ آئے کہ سامنے کیا رکھا ہوا تھا. بعض دفعہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کرسی تھی کہ لکڑی تھی کہ کوئی ٹیبل تھی، کیا تھا، کچھ نہیں سمجھ آتی بات نا، اور وہ نہیں دیکھ پاتا نا. اسی طرح سے جس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی طلب نہیں ہوتی، اندر فلیم نہیں جل رہا ہوتا، تو اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس کے پہلو میں، یعنی قریب ہی اللہ کا نور جو ہے وہ جگمگا رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے رگے جان سے بھی قریب ہوں، سورہ خوف میں آتا ہے نا. تو قریب ہی اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا چل رہا، اسے اللہ کا نور نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہی نہیں ہو رہی ہے نا، کیونکہ اندر پائلٹ فلیم ہی نہیں اس کا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب جا کر وہ، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس فلیم کو تو وہ پا نہیں پاتا، اور دنیا میں جو ہے وہ خوب اپنے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بلائنڈ انسان ٹکرا جاتا ہے ایکسیڈنشل طور پہ، اور وہ پچھتاتا ہے کہ میں کیا، مجھے نظر نہیں آیا اور میں ٹکرا گیا. تو ایسے یہ شخص جو ہے نا آخرت میں ایک ایسے ہی معاملے کے ساتھ اپنی شامت میں گرفتار ہوگا کہ جیسے جو بلائنڈ آدمی دنیا میں ٹکرایا، اسی طرح سے وہ قیامت کے دن لٹرلی ٹکرائے گا. یعنی اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس طرح کہ جب وہ شوق کے طور پہ وہاں آخرت کو دیکھے گا کہ او اچھا، یہ بھی اللہ کے احکامات تھے، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ اللہ کی ذات تھی، یہ اللہ کی کبریائی تھی، یہ اللہ کی معرفت تھی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ہوگا کیا اس اندھے پن کا معاملہ کہ اس وقت آنکھیں کھولنے کا اور اس وقت سب کچھ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ اللہ ہی جس کی چاہتا ہے وہ نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، کیونکہ نورن علی نور جو ہے نا وہ لوگ ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اللہ کے نور سے ہدایت مل جاتی ہے اور وہ فوراً ہی اللہ کی نور سے ہدایت پا جاتے ہیں. باقی دوسرے جو شخص ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اندھوں کی طرح دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں. آلدو آنکھیں ہوتی ہیں، میں نے یہی بتایا، سورج کی روشنی بھی دکھ رہی ہے، چاند کے تارے بھی دکھ رہے ہیں، اور چاند کے ساتھ تارے بھی نظر آ رہے ہیں، ہر طرح کی روشنی دکھ رہی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اللہ کو نہیں پا پاتے. اللہ کے نور کو وہ ساری زندگی بھی گزر جاتی ہے تو پا نہیں پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات لوگوں کو سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے میرے اس نور کو پانے کے لیے ایفرٹ کی ہے اور کون جو ہے وہ اس نور کا طلبگار ہی نہیں.